الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی سوچ یا خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قبل اگر ٹھنڈے دماغ اور دل کے ساتھ اس کے انجام پر نظر کر لی جائے تو انجام کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی عقل مند انسان اس سوچ یا خواہش پر عمل پیرا ہونے یا اس سے ترک کرنے کا فیصلہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ مثلا قتل کا انجام پھانسی ہے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کا انجام ذلت و جرمانہ ہے۔ اگر یہ بات انسان کے پیش نظر ہو تو آدمی ان جرائم سے بچ جاتا ہے۔ دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اخروی معاملات میں بھی اسی اصول کو زندگی کا حصہ بنائے تاکہ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو سکے۔ علماء کرام علیہم السلام نے گناہوں کے بہت سے بھیانک انجام بیان کیے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیجا۔ خط کا عنوان اور تحریر یہ تھا: اما بعد، جب بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس شخص کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ مومنین کے دل اس سے نفرت کرنے لگیں اور اسے اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات گناہ کسی بڑی پریشانی کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جب مقروض ہوئے اور انہیں قرض کے سبب شدید غم لاحق ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس غم کا سبب 40 سال پہلے سرزد ہونے والے گناہ کو سمجھتا ہوں۔ گناہوں کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، کہ گناہوں کی نحوست دنیا اور آخرت کی بھلائیاں زائل کر دیتی ہے۔ گناہوں کا ایک بھیانک اور ہولناک انجام کفر بھی ہے، اور یہ ایسا ہلاکت خیز انجام ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بنی اسرائیل کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کسی کام سے روکا جاتا تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے کر گزرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے آدمی اپنی قمیض سے نکل جاتا ہے۔ امام ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو اپنے نفس کے عیوب کو نہ جانتا ہو وہ بہت جلد ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ گناہ کفر کے قاصد ہیں۔ جیسے بڑھاپے کے سفید بالوں کو موت کا قاصد کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد اگلی منزل صرف موت ہی ہوتی ہے، یوں ہی گناہوں کے عادی شخص کے لیے اگلی منزل کفر ہو سکتی ہے اگر وہ خوف خدا سے کام لیتے ہوئے گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق گناہ کرنے سے بندے کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ گناہوں پر اصرار کرنے کے سبب یہ سیاہی بھی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ گناہ کفر کے قاصد ہیں کہ یہ دل میں سیاہی پیدا کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ سیاہی دل کو ایسے ڈھانپ لیتی ہے کہ پھر وہ کبھی کسی بھی بھلائی کو قبول نہیں کرتا۔ تب دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اس سے ہر شفقت و مہربانی اور خوف نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ آخر کار
ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے مقابل شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرتا، ورغلاتا، جھوٹی امیدیں دلاتا اور جس قدر ممکن ہو کفر سے کم کسی بھی بات پر اس سے راضی نہیں ہوتا۔ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو عبادت اور نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے۔ گناہوں کا بوجھ امور خیر میں جلدی اور آسانی اور عبادات میں تازگی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، اور گناہوں پر ڈٹے رہنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دل کو اندھیرے اور سختی میں ڈوبا ہوا پائیں گے جس میں خلوص، پاکیزگی، لذت اور حلاوت نام کی بھی نہ ہوگی۔ اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہو تو رفتہ رفتہ یہ گناہ اس شخص کو کفر اور بدبختی تک پہنچا دیتے ہیں۔ ابلیس لعین کا حال ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ اس نے بھی ابتدا میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، لیکن آخر کار کافر بن کر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار بن گیا۔ عقل مند وہی ہے جو جلد از جلد گناہوں سے تائب ہو کر مغفرت کا مستحق بن جائے۔ اللہ کریم ہمیں چھوٹے بڑے سبھی گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔